بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صدقہ روز نکالے کامیابی قدموں میں ہوگی، ہر دعا پوری ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان، جس نے کیا فائدہ ہوا۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی ایک مسلسل جدوجہد، امیدوں اور دعاؤں کا امتزاج ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی میں کامیابی، سکون قلب، رزق کی فراوانی اور دعاؤں کی قبولیت کا خواہاں ہے، لیکن اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محنت کے باوجود کامیابی کے دروازے بند ہیں۔ دعائیں زبان سے نکلتی ہیں مگر آسمان تک پہنچنے سے پہلے کہیں رک سی جاتی ہیں اور دل میں وسوسے اور پریشانیاں گھر کر لیتی ہیں۔ ایسے میں دین اسلام نے انسان کو ایک نہایت آسان مگر بے حد بابرکت رستہ دکھایا، اور وہ ہے صدقہ۔ یہی وہ عمل ہے جو بندے کو اللہ کے قرب تک پہنچاتا ہے، مشکلات کو آسان کرتا ہے اور کامیابی کے رستے کھول دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان مبارک ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور دعا کو قبولیت کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ قول محض ایک نصیحت نہیں بلکہ زندگی کی حقیقت ہے۔ جس نے سمجھا اسے اپنا لیا، اس نے اپنی تقدیر کے دروازے بدلتے دیکھے۔ ہماری آج کی ویڈیو بھی مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق ایک ایسا صدقہ نکالنے کے لیے ہے جو انسان روز وہ صدقہ کرتا ہے تو کامیابی اس کے قدموں میں ہوتی ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جو انسان یہ عمل کرتا ہے تو اس کی ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے روزمرہ کے معمول پر کون سا صدقہ نکالنا ہے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ روز صبح کو اٹھ کر کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کر دیا کریں۔ اس سے نہ صرف اس کے مال میں اضافہ ہوگا بلکہ اس کے پاس جتنی بھی مصیبتیں اور بلائیں ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی۔ چاہے آپ پرندوں کو دانہ دینے کا صدقہ نکالیں یا کسی غریب مسکین کو ایک ہی روٹی کھلا دیں یا پھر کسی کو 10، 20، 50 روپے جتنی آپ کی حیثیت ہو اس کے مطابق صدقہ نکال لیں تاکہ کسی غریب کا بھلا ہو اور آپ کی مشکلات بھی آسان ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ اس کے ساتھ انسان کو روحانی صدقہ بھی نکالنا چاہیے جس سے دل مطمئن ہو اور ماحول پرسکون ہو۔ اس کے لیے فجر کے بعد یا عشاء کے بعد انسان یہ نیت کرے کہ یا اللہ، میں تیرے در پر تیرے کرب، تیری رضا اور اپنی مغفرت اور اپنی زندگی، اہل خانہ اور امت محمدیہ کے لیے روزانہ صدقے کے طور پر کر رہا ہوں۔ یہ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا وہاب 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کو پڑھتے دوران دل میں یہ تصور ہونا چاہیے، اے وہاب تو ہر چیز کا دینے والا ہے، اپنی عطا سے میرے دل، رزق، صحت اور اعمال میں برکت دے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ایک اور اسم مبارکہ یا رزاق رزق میں برکت کے لیے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کو پڑھتے دوران بھی دل میں تصور ہونا چاہیے، اے رازق، جیسے تو پرندوں، سمندروں اور زمین کے ذروں کو رزق دیتا ہے ویسے ہی مجھے پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا ورد کرنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ یا اللہ، میں تیری توحید کی تسبیح صدقے کے طور پر تیری مخلوق کے حق میں پڑھتا ہوں، اس کے صدقے میں مجھے اور سب مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں فرما۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ سے دعا مانگنی، یا اللہ، یہ اذکار اور آیات میں تیرے نام پر تیرے صدقے اور تیری مخلوق کے حق میں صدقے کے طور پر پڑھتی ہوں، اس کے وسیلے سے میری اور میرے اہل خانہ کے مصیبتیں دور فرما، دلوں میں سکون پیدا فرما، رزق میں برکت دے اور ہر دعا کو قبولیت کے قریب کرتے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ فرمان ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ کامیابی، برکت اور دعاؤں کی قبولیت کا راز صرف دعا کرنے میں نہیں بلکہ دینے میں ہے۔ جب انسان اپنی دولت، طاقت یا وقت دوسروں کے ساتھ بانٹتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے وہ کچھ دیتا ہے جس کی اس کے کبھی تمنا بھی نہیں کی ہوتی۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں آسانیاں آئیں، مشکلات دور ہوں اور کامیابی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوں، تو ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے روزانہ صدقہ دینا شروع کرنا چاہیے، کیونکہ یقیناً صدقہ دینے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صدقہ خیرات کی اہمیت کو سمجھنے، نیک اعمال کی بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ساتھ ساتھ دکھاوے اور احسان جتانے والے عذاب سے بچائے اور ہماری چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو منظور فرمائے اور ہر مسلمان کی حقیقی اور آخری منزل کو آسان بنائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا
اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔